ہم 4 بھائی تھے اور ادریس ہم سے سب سے چھوٹا تھا۔ ضیاء الحق نے اس مسئلے کو اپنی ذات کا مسئلہ بنا کر اور ہم سے ہمارا ایک بھائی جو بہت ہی پیارا تھا اس کو چھین لیا، حالانکہ اس کا قصور نہیں تھا۔ بدھ کا ملاقات کرنے جا رہے تھے تو میری ہم ساتھ علی پڑوسن آئی، کہتی بات سن۔ میں کہا کیا بات ہے؟ کہتی تم نے اخبار نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتی عثمان کو تو سزائے موت انہوں نے دے دینی بدھ پیر والے دن، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ حمید بلوچ کو پھانسی دے کر وہ اس جدوجہد کو کمزور کرنا چاہتا تھا اور طلباء کے اس ایک جعلی کارکن کو پھانسی دے کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ختم کر سکتا ہوں، کچل سکتا ہوں اور آپ کی آواز کو دبا سکتا ہوں۔ جس دن یہ فائرنگ ہوئی ہے اس دن وہ صرف ڈیوٹی پر نہیں تھا، مگر صرف سودا لینے کے لیے گیا اور وہاں اس کی فائرنگ میں اس کی شہید ہو گیا۔ وہ میرے بالوں کو نوچا گیا، مجھے تھپڑ مارے گئے، مجھے گالیاں دی گئیں۔ اماں جانی، تم نے مجھ کو ان شہروں میں بھیجا جن شہروں کے لوگ درندے۔ اماں جانی، تم نے مجھ کو سچ سکھلایا، زہر پلایا۔ اماں جانی، تیرے چومے ماتھے پر ان لوگوں نے پتھر برسائے۔ میری پلکوں کے دریچے، میری بنجر راتیں، میری پلکوں کے دریچے، میری بنجر آنکھیں، میرا اجڑا ہوا چہرہ، میری پتھر آنکھیں، میرا اجڑا ہوا چہرہ، میری پتھر آنکھیں۔ قوم کے طالع ازماں کا ہر عمل تاریخ کا حصہ ہوتا ہے اور تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ اگر فرد کے کردار کی وجہ سے قوم میں مایوسی، بے اعتمادی اور بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو تو اس کا یہ عمل تاریخ کا حصہ ہوتا ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے وطن کی گزشتہ سالوں کی تاریخ زوال کی تاریخ ہے۔ اسلام جو کہ بھائی چارے، مساوات اور اخوت کا درس دیتا ہے، اس کو بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسلام میں اقتدار کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے الا لہ الحکم، اور ایک دوسری آیت میں ہے ان الحکم الا للہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اختیار اللہ تعالیٰ انسانوں کو تفویض کرتا ہے۔ تو جائز اور صحیح اختیار وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے تفویض کردہ اختیار انسان اپنی آزاد رائے کے ساتھ کسی شخص کے سپرد کرے۔ اگر کوئی شخص خود قابض ہو جاتا ہے اقتدار پر یا اختیار پر تو اسلام کی نظر میں یہ ناجائز حکمران کہلائے گا۔ اس تشریح کو ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر بھی شامل کر دیا گیا ہے، جیسا کہ قرارداد مقاصد کی سب سے پہلی دفعی میں یہ لکھا گیا ہے اتھارٹی ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دا پیپل آف پاکستان، کہ جو اختیار اللہ نے انسانوں کو تفویض کیا ہے وہ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے۔ تو قرآن اور قانون کے مطابق جائز حکمران صرف وہ ہے جو آئینی اور متفقہ آئین کے تحت اختیار کو استعمال میں لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی آئین کے اندر جو شخص آئینی طریقہ کار کے خلاف اقتدار پر قابض ہوتا ہے اس کے لیے سزائے موت کی تجویز کی گئی ہے، اور وہ اسی آئین کی دفعہ 6 کے اندر موجود ہے۔ ان سب باتوں سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ 2 قسم کے اصول رہے ہیں دنیا کے اندر، اقتدار کو ذات کے لیے استعمال کرنا اور اقتدار کو مذہب کے لیے استعمال کرنا۔
ہم اپنی پچھلی چند سال کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اقتدار کو ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، مذہب کو جزوی طور پر یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ آج ہم اپنے زمانے میں اگر دیکھیں تو آمریت اور ملوکیت کی بدترین شکل کا نام مارشل لا قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا ترجمہ اگر عربی میں کیا جائے تو بالکل وہی الفاظ بنیں گے جو فرعون کا کلمہ تھا۔ اس کا کلمہ تھا انا ربکم الاعلی، آئی ایم یور چیف لارڈ، میں تمہارا چیف گارڈ ہوں، چیف لارڈ ہوں۔ اگر اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے تو یہی ہوگا کہ میں تمہارا چیف مارشل لا ہوں۔ اسلام کے نام پر کوڑے کے استعمال نے اسلامی اقدار کو مجروح کیا۔ شخصی اقدار کو دوام بخشنے کے لیے جمہوریت کے حامی لوگوں پر کوڑوں کا جس بری طرح استعمال کیا گیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 1977 سے 88 تک تقریباً 25,000 لوگوں کو کوڑے مارے گئے۔ اسی طرح 2,400 لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ تقریباً 10 سیاسی کارکنوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ 70 افراد پولیس کی کسٹڈی میں جو ہے وہ ٹارچر سے جو ہے ہلاک ہوئے۔ یہ ایسی فگرز ہیں جو کہ تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ بہادر لوگ جو سماج کو بدلنے کی بات کرتے تھے، جو جمہوریت بحال کرنے کی بات کرتے تھے، جو آمریت کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے، جو خوشحالی اور آزادی کی بات کرتے تھے، انہیں ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ دور میں جبر کے سہارے حکومت کرنے والوں نے جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام لیواؤں کو پھانسی دینے کا سلسلہ پھر شروع کیا، اور اس توہین آمیز اور ظالمانہ فعل کے لیے عمر کی کسی حد کا بھی خیال نہ کیا گیا۔ عثمان طوطی اور ادریس بیگ جیسے نوعمر نوجوانوں کو پھانسی کی سزا دے کر اس ملک میں کم سنی کی پھانسی کی مثال قائم کی گئی۔ ناصر بلوچ، ایاز سمو، رزاق جھرنا، حمید بلوچ اور ان جیسے کئی نوجوانوں کو جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے پھانسی کی سزا بھگتنا پڑی۔ 16 جنوری 1981 کی بات ہے۔ ادریس بیگ گھر سے سبزی لینے کے لیے گیا اور وہاں سے اس کے چند دوست اس کو اپنے ساتھ پیر ودائی دوستوں کو ملنے کے لیے ساتھ لے گئے۔ ابھی یہ بیٹھ کر ان سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک پولیس کا وہاں پر ریڈ ہوا اور اس کو ساتھ گرفتار کر کے اپنے لے گئے۔ بعد میں ہمیں ایک دن کے بعد پتہ چلا کہ اس کو ایک نام نہاد قتل کیس میں ملوث کر لیا گیا ہے۔ ادریس بیگ نہایت شریف اور کم سن تھا، ابھی وہ اسکول کا طالب علم ہی تھا کہ اس کو اس کیس میں ملوث کر لیا گیا۔ گھر میں تمام بہن بھائیوں کے ساتھ وہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ رہتا تھا اور اس کا محلے کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ تھا۔ اس نے آج تک کبھی کوئی ایسا جرم نہ کیا تھا اور نہ کبھی سوچا تھا، اور ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں۔ FIR میں جو انہوں نے پولیس نے کاٹی ہے اس میں ادریس بیگ کا نام نہیں تھا۔ حمید بلوچ یقیناً ہمارے قریبی دوستوں میں سے دوست تھا۔ وہ بلوچستان کی جدوجہد میں ایک اہم رول ادا کیا، جو شہادت کا نذرانہ دیا۔ وہ مکران کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یقیناً وہ وہاں کے علاقائی حوالے سے ایک انتہائی پرخلوص شخصیت کے مالک تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف بلوچستان میں نہیں، جہاں بھی طاقت کے ذریعے عوام کی
وہ قوت کو دبانے کی جو بھی کوشش کرے گا اس کے خلاف ہم آواز بلند کر لیں گے. اور حمید شہید نے اسی حوالے سے ماشاءاللہ دور میں پھانسی کے پندے کو قبول کی مگر اس غلامی کی زندگی کو قبول نہیں کی.